سے نہ انسان سے پوچھو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ دنیا کا خوش نصیب ترین انسان وہ انسان ہے جو قرآن سیکھتا اور سکھاتا ہے، جو قرآن حکیم کی تعلیم لیتا اور اس کی تعلیم دیتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو بہترین انسان قرار دیتے ہیں۔ لیکن یہ عظیم عبادت اللہ کے ہاں تبھی قبول ہوگی جب اس کا مقصد ایک اللہ کو راضی کرنا ہو، دنیا کمانا مقصد نہ ہو۔ اس کا یہ معنی بھی نہیں کہ قرآن حکیم کی تعلیم دے کر انسان زندگی گزارنے کے لیے تنخواہ نہیں لے سکتا۔ معروف طریقے سے وہ اتنی اجرت لے سکتا ہے کیونکہ اس نے اپنا سارا وقت اسی کام کے لیے وقف کیا ہے جو اس کی زندگی گزارنے میں مددگار ہو، اور ایک حدیث میں اس کو بہترین اجرت قرار دیا گیا ہے۔ لیکن جو قرآن اس لیے سیکھے، جو اچھی آواز اس لیے بنائے اور اس لیے پیارے انداز میں کلام الہی کو پڑھے کہ اس کے ذریعے دنیا کمائے گا، اس علم کو سیکھنے کا مقصد اور نیت اللہ کو راضی کرنا نہ ہو، تو پھر اس کی یہ محنت بربادی کے راستے پہ لے کر جائے گی۔ آئیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنتے ہیں۔ مسند احمد میں 15670 نمبر روایت ہے۔ سیدنا عبد الرحمن بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اقرأوا القرآن ولا تغلوا فيه ولا تجفوا عنه ولا تأكلوا به ولا تستكثروا به۔ تم قرآن مجید کو پڑھو، اس میں غلب نہ کرو اور نہ اس سے بے رخی اختیار کرو، نہ اس کے ذریعے کھاؤ اور نہ اس کے ذریعے مال کو زیادہ بنانے کی کوشش کرو۔ قرآن حکیم کو پڑھنے کا مقصد کیا ہو کہ یہ آخرت کے دن، آخرت کی گھڑیوں میں میرا سفارشی ہوگا، میرا ساتھی ہوگا، اس عمل سے، اس عبادت سے اللہ راضی ہوگا۔ اگر یہ مقصد ہے تو بڑا عظیم ہے، اور اگر یہ مقصد نہیں، مقصد تبدیل ہو جائے، جس طرح اکثر لوگوں کی زبانوں پر آپ نے سنا ہوگا، جو بچہ ڈل ہو جاتا ہے یا اللہ رحمت فرمائے اور معاف فرمائے کسی کے گھر معذور بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو ماں باپ بھی زبان سے یہ الفاظ کہتے ہیں اسے مدرسے میں داخل کروا دو، قرآن کا حافظ بن جائے گا، اپنی دال روٹی چلاتا رہے گا۔ اگر زندگی آپ دین سیکھتے ہوئے اپنی اس زندگی کے لمحات اس لیے صرف کر رہے ہیں کہ دال روٹی کمانا آسان ہو جائے گی تو نصیب میں پھر دال روٹی ہی رہے گی، اگر نیت ابتدا میں یہ رہی۔ اس لیے جب بھی دین کا علم حاصل کریں تو نیت یہ کریں میں نے اللہ کو راضی کرنا ہے۔ پیارے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ مبارک حدیث سنیے جو ابو داؤد میں حدیث نمبر 830 سیدنا جابر روایت کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، اقرأوا القرآن وابتغوا به اللہ، قرآن حکیم پڑھو، قرآن حکیم کی تلاوت کرو، یہ علم حاصل کرو۔ کیوں؟ تاکہ تم اللہ کو راضی کر سکو۔ اس قرآن کو پڑھنے کا مقصد اللہ کی رضا ہو، اللہ کی خوشنودی ہو، اللہ کی جنت کا حصول ہو۔ من قبل ان یأتی قوم یقیمونہ اقامۃ القدح یتعجلونہ ویتأجلونہ، اس وقت کے آنے سے پہلے، اس قوم کے آنے سے پہلے کہ جو اس کی قرأت کو ایسا سیدھا کریں گے جیسے تیر کو سیدھا کیا جاتا ہے، اور اس کا اجر دنیا میں جلد ہی لینا چاہیں گے، آخرت کے لیے ذخیرہ نہیں کریں گے۔ قرآن پڑھیں گے، پڑھائیں گے، مقصد کیا ہوگا کہ دنیا کمائیں اور اس محنت کا پھل انہیں اسی دنیا کے اندر مل جائے۔ سیدنا عمران بیان کرتے ہیں، وہ ایک قاری کے پاس سے گزرے جو لوگوں کو قرآن حکیم کی تلاوت سنا رہا تھا،
لوگ اس کے پاس بیٹھے ہوئے اللہ کا کلام سن رہے، تلاوت سے فارغ ہونے کے بعد اس نے لوگوں سے سوال کرنا شروع کر دیا۔ یہ قرآن پڑھا، لوگوں کو سنایا، پھر اس کے بعد دنیا کا سوال کرنا شروع کر دیا، مانگنے لگ گیا۔ سیدنا عمران اس کے اس منظر کو دیکھ کر کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون، اور پھر فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من قرأ القرآن فلیسأل اللہ بہ، جو قرآن پڑھے تو وہ اللہ سے سوال کرے، وہ اللہ سے مانگے، یعنی قرآن حکیم کی تلاوت کے بعد وہ اللہ سے دعا کرے۔ یہاں اشارہ مل رہا ہے کہ قرآن حکیم پڑھنے کے بعد دعا کی جائے، مانگا جائے، اللہ سے سوال کیا جائے۔ فَإِنَّهُ سَيَجِيءُ أَقْوَامٌ يَقْرَؤُونَ الْقُرْآنَ يَسْأَلُونَ بِهِ النَّاسِ، مومن کو چاہیے وہ قرآن پڑھے تو اللہ کے سامنے سوالی بنے، اللہ سے دعائیں کرے، اللہ سے اپنے اس اجر کی طلب کرے، اور ان قریب ایسے لوگ آ جائیں گے جو قرآن پڑھیں گے لیکن قرآن پڑھنے کے بعد وہ لوگوں سے سوال کریں گے، اس تلاوت کو مقصد کمائی کا ذریعہ بنائیں گے، اللہ کی رضا اور خوشنودی یہ مقصد نہ ہوگا۔ سیدنا عقبہ بیان کرتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سیدنا عقبہ نے آپ سے یہ روایت سنی، الجاہر بالقرآن کالجاہر بالصدقہ، جو بلند آواز سے قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال ایسے ہے جو ظاہری طور پہ صدقہ کر رہا ہے، والمسر بالقرآن کالمسر بالصدقہ، اور جو آہستہ سے قرآن پڑھ رہا ہے اس کی مثال ایسے ہے جو خفیہ طریقے سے صدقہ کرتا ہے، یعنی قرآن پڑھنے والا صدقہ کرنے کے برابر، صدقہ کرنے والے کی طرح اجر پا رہا ہے۔ اب کوئی بعض اوقات ایسے ہوتے ہیں کہ ضرورت ہوتی ہے کہ انسان کھل کے لوگوں کے سامنے اعلان کر کے صدقہ دے تاکہ لوگ بھی اس کو دیکھ کر اللہ کے نام پہ خرچ کریں اور مسلمانوں کا بھلا ہو جائے، اور بعض دفعہ ضرورت یہ ہوتی ہے کہ انسان خفیہ طریقے سے صدقہ کرے۔ دونوں حال میں مقصد اللہ کو راضی کرنا ہے تو دونوں حال ہی درست ہیں، دونوں طریقے ہی درست ہیں۔ اسی طرح قرآن پڑھنے والا اگر وہ اونچی آواز سے پڑھتا ہے، مقصد یہ ہے کہ اللہ راضی ہو، لوگوں میں چرچا، لوگوں میں شہرت، لوگوں کی زبانوں سے تعریف سننا مقصد نہیں، تو پھر وہ بھی خیر پہ ہے، اور جو آہستہ پڑھ رہا ہے وہ بھی خیر پہ ہے۔ سیدنا عمر روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یظہر الاسلام حتی تختلف التجار فی البحر، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سنیں، آپ فرماتے ہیں اسلام غالب آئے گا یہاں تک کہ تاجر کاروبار کے لیے سمندر میں سفر کریں گے اور گھوڑے اللہ کے راستے میں کود پڑیں گے۔ ثم یظہر قوم یقرؤون القرآن، پھر ایک ایسی قوم ظاہر ہوگی، ایسے لوگ آئیں گے جو قرآن حکیم کی تلاوت کیا کریں گے، یقولون، اس قرآن کو پڑھنے کے بعد ان کی آوازیں کیا ہوں گے، ان کے دعوے کیا ہوں گے، وہ کہا کیا کریں گے، من اقرأ منا، من افقہ منا، من اعلم منا، ہم سے بڑھ کر بہترین قاری کون ہے، ہم سے بڑا عالم کون ہے، ہم سے زیادہ فقیہ کون ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ سے سوال کیا، هل فی اولئک من خیر، کیا ان کے اندر کوئی بھلائی ہے، ان کے اندر کوئی خیر ہے؟ صحابہ نے کہا اللہ ورسولہ اعلم، اللہ جانے یا اللہ کا حبیب جانے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے فرمایا اولئک منکم من هذه الامہ، یہ ایسا کرنے والے لوگ تم میں سے، تمہاری اسی امت میں سے ہیں، واولئک هم وقود النار، اور یہ لوگ جہنم کا ایندھن ہیں۔ اللہم لا تجعلنا منہم ولا معاہم ولا فیہم، اللہ ان بد نصیبوں میں ہمیں شامل نہ فرمانا۔ اے پیارے بھائی، جو دنیا کو دکھانے کے لیے قرآن حکیم کی تلاوت کرے، دنیا والوں سے اپنے نام کے چرچے کے لیے قرآن حکیم کو اچھے انداز میں پڑھے، تو اس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جہنم کا ایندھن قرار دے رہے ہیں۔ اور جو نیکیوں کے باقی عملوں کے اندر بھی ریاکاری کو سامنے رکھے، شہرت کو سامنے رکھے، دکھلاوے کو سامنے رکھے، تو اس بد نصیب کا حال مختلف نہیں ہوگا، کیونکہ اللہ نے وہی نیکی قبول کرنی ہے جو خالص اللہ کے لیے۔ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے، کچھ لوگ صدقہ کریں گے، کچھ لوگ افطاریاں کروائیں گے، کچھ لوگ محنتیں کریں گے، کچھ عمرے کے لیے آئیں گے، کچھ مسجد نبوی کی زیارت کے لیے سفر کریں گے۔ اپنی نیتوں کی اصلاح کریں، آپ یہ افطاریاں کیوں کروا رہے ہیں، آپ یہ روزے کیوں رکھوا رہے ہیں، آپ یہ تراویح کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ یہ روزے کیوں پڑھ رہے ہیں، آپ یہ غریبوں میں پیسہ کیوں بانٹ رہے ہیں، مقصد کیا ہے؟ اللہ کو راضی کرنا، تو مبارک ہو آپ کو یہ عمل، اور اگر مقصد ہو
کہ ہماری تصویریں چھپیں، ہمارے چرچے ہو، ہمارا ذکر ہو، ہماری شہرت ہو، تو پھر جہنم کا ایندھن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان ریاکاروں کو قرار دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5059 سنیے، سیدنا ابو موسیٰ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا، المؤمن الذي يقرأ القرآن ويعمل به، آپ مثال بیان کر رہے ہیں اس مومن کی جو قرآن پڑھتا ہے اور قرآن پہ عمل کرتا ہے، اس کی مثال سنترے کی مثال کی طرح ہے، طعمها طیب وریحها طیب، سنترے کا ذائقہ بھی بڑا اچھا ہوتا ہے اور اس کی خوشبو بھی پیاری ہوتی ہے۔ وہ مومن جو قرآن پڑھے اور اس پہ عمل کرے، قرآن کی تلاوت بھی کرے اور اس کے تقاضوں کے مطابق ڈٹا بھی رہے، یہ سنترے کی طرح ہے، اس کا طعم بھی مزیدار ہے، ذائقہ بھی اچھا ہے، خوشبو بھی پیاری ہے۔ اور والمؤمن الذي لا يقرأ القرآن ويعمل به كالتمرة طعمها طيب ولا ريح لها، اور وہ شخص جو صاحب ایمان ہے، مومن ہے، اہل ایمان میں سے ہے، قرآن پڑھتا نہیں ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کرتا، لیکن قرآن پر عمل کرتا ہے، قرآنی احکامات اپنی زندگی میں لاگو کرتا ہے، اس کی مثال ایک کھجور کی ہے جس کا ذائقہ تو بہت اچھا ہے لیکن اس میں خوشبو نہیں ہے۔ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي يَقْرَأُ الْقُرْآنَ كَالرَّيْحَانَةِ رِيحُهَا طَيِّبٌ وَطَعْمُهَا مُرٌّ، اور وہ منافق جو قرآن پڑھتا ہے اس کی مثال نیاز بو کے پھول کی طرح ہے جس کی خوشبو اچھی ہے لیکن ذائقہ کڑوا ہے۔ وَمَثَلُ الْمُنَافِقِ الَّذِي لَا يَقْرَأُ الْقُرْآنَ، اور وہ منافق جو قرآن پڑھتا ہی نہیں ہے اس کی مثال کوڑ تمے کی طرح کی ہے جس کا ذائقہ بھی کڑوا ہے اور اس کی بو بھی بری ہے۔ تو یہ قرآن دلوں کا نور ہے۔ اس مبارک مہینے میں اپنا تعلق کثرت سے اللہ کے کلام سے جوڑیں، اپنا وقت زیادہ سے زیادہ قرآن حکیم سے پڑھتے ہوئے، غور کرتے ہوئے، سمجھتے ہوئے، اور اس قرآن کو پڑھنے کے بعد اللہ سے دعائیں مانگتے ہوئے گزاریں